السلام علیکم، میں اسلم خان ہوں اور آپ میرے ساتھ میرے یوٹیوب چینل پہ ہیں۔ دوستو، سب سے پہلے میں آج ایک بات کلیئر کر دوں کہ میں کوئی پروفیشنل صحافی نہیں ہوں۔ ہاں، اس ویلاگنگ سے پہلے میں ڈیفرنٹ نیوز پیپرز میں کچھ نہ کچھ آرٹیکل لکھا کرتا تھا، جس میں عمران خان کی تعریف، ان پہ تنقید، جو میری سمجھ میں آتا لکھتا۔ اس لیے میرے پاس کوئی سنسنی نہیں ہوتی، کوئی جھوٹ نہیں ہوتا۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں ویلاگنگ میں کہ تھامنیل کچھ ہوتا ہے، اندر سے کچھ نکلتا ہے، ایسا مجھ سے ہوتا نہیں ہے، کوئی سنسنی نہیں ہوتی، صاف ستھری سی ایک بات ہوتی ہے۔ کچھ میرا اپنا تجزیہ ہوتا ہے، کچھ رابطے ہوتے ہیں جہاں سے نیوز وغیرہ مل جاتی ہے، تو وہ آپ کے سامنے آپ کی خدمت میں پیش کر دیتے ہیں۔ اس لیے کوئی غلطی ہو، کوئی بات غلط ہو جائے تو میں پیشگی معذرت چاہوں گا۔ ناظرین، سب سے پہلے آج ہم بات کر لیتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کی، خاص طور پہ جنرل عاصم منیر صاحب کی۔ ایک پرسیپشن سا بن گیا ہے پورے پاکستان میں کہ جنرل عاصم منیر صاحب عمران خان کے شدید مخالف ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جنرل ندیم انجم صاحب جو ہمارے ہیڈ ہیں ISI کے، ان کے بارے میں بھی ایک پرسیپشن کریٹ کیا جا رہا ہے، کیا گیا ہے کہ وہ بھی عمران خان کے دشمن ہیں۔ اور یہ پرسیپشن کون کریٹ کرتا ہے؟ اس میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے تو PTI کا اپنا بھی کچھ نہ کچھ کریکٹر ہے۔ اچھا، جب ایک پارٹی شروع ہوتی ہے تو پھر دوسری بھی پارٹیاں اس میں شامل ہو جاتی ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس پرسیپشن کو بلڈ کرنے میں پاکستان کی تمام سیاسی پارٹیاں ملوث ہیں، جبکہ حقیقت کا اس سے دور دور تک بھی تعلق نہیں ہے۔ میں آپ کو آج دلیل سے ثابت کروں گا کہ عمران خان کا کوئی بھی مخالف نہیں ہے۔ جو ہونا تھا وہ ہو چکا، رجیم چینج آپریشن تھا، امریکہ کے کہنے پہ ہوا، ایک بات پوری دنیا جانتی ہے کہ اچھا، پھر دوسری بات یہ ہے کہ پوری دنیا کے فیصلے اسٹیبلشمنٹ کرتی ہے۔ امریکہ جیسا ملک، ٹرمپ جیسا پریزیڈنٹ، آپ نے دیکھا کہ اسے بھی جیل بھجوا دیا گیا تھا۔ اسٹیبلشمنٹ کا اپنا ایک طریقہ کار ہے۔ ایک بندے نے غلطی کی، ایک رجیم چینج آپریشن ہوا، اس کے بعد وہ چلا گیا، اس کے بعد جو کچھ ہوتا چلا گیا آپ کے سامنے ہوا۔ یوں لگتا تھا کہ عمران خان کو قتل کر دیا جائے گا۔ ہاں، ان پہ قاتلانہ حملہ بھی ہوا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس میں آپ کے چیف آف آرمی اسٹاف ملوث ہوں گے یا آپ کی کوئی بہت بڑی پاورز ملوث ہوں گی۔ ہاں، یہ ہمارے لوکل ہینڈلر بھی ہو سکتے ہیں اور انٹرنیشنل ہینڈلرز بھی ہو سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر عمران خان کے ساتھ اتنی بڑی دشمنی ہو تو عمران خان کو تو جیل میں بھی مارا جا سکتا ہے۔ جب کسی کو قتل کرنا ہو تو جیل میں قیدیوں سے مروایا جا سکتا ہے، زہر دیا جا سکتا ہے، اور ایک سب سے بڑی بات، عمران خان کو اذیت بھی دی جا سکتی ہے۔ لیکن بلا شبہ میں آپ کو پورے وثوق سے کہتا ہوں کہ عمران خان جیل کے اندر ایک شاہانہ زندگی گزار رہا ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ وہ جیل کے اندر ہے، لیکن جیل ہوتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن اگر اس کے ساتھ زیادتی کرنا چاہتے، اسٹیبلشمنٹ زیادتی کرنا چاہتی، چیف آف آرمی اسٹاف زیادتی کرنا چاہتا، تو اس لیے یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں تھی کہ وہ اسے 6x6 کے سیل میں بند کر دیتا۔ عمران خان کی سیلف ریسپیکٹ، عمران خان کی ضروریات زندگی، ان سب کا پورا خیال رکھا جاتا ہے۔ جتنے آنر کے وہ مستحق ہیں عمران خان صاحب، اس وقت ان کو وہ تمام عزت دی جا رہی ہے جو ان کا رائٹ بنتا ہے۔ وہ ایکسرسائز کرتے ہیں، گھومتے ہیں، پھرتے ہیں، ان کے لیے پورا ایک لان بنایا گیا ہے جس میں وہ واک کرتے ہیں۔ بہترین اس میں گراس لگائی گئی ہے جو ان کو پسند ہے۔ اس کے علاوہ ٹی وی کہاں، البتہ وہ شکوہ کرتے ہیں کہ میرے پاس مجھے PTV دیکھنا پڑتا ہے۔ تو PTV دیکھنا تو ویسے بھی ایک سزا ہے، آپ کے لیے بھی، میرے لیے بھی، سب لوگوں کے لیے بھی ایک سزا ہے۔ تو جو ہونا تھا وہ ہو چکا، اب چیزیں ریورس ہو رہی ہیں، اب چیزوں کو سیٹل ڈاؤن کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ عمران خان صاحب سے ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں، ان کو پیشکش بھی کی جا رہی ہے، ان کو منانے کی کوشش بھی کی جا رہی ہے۔ آپ علی امین گنڈا پور صاحب کو دیکھ لیجئے کہ جب عمران خان صاحب نے کہا کہ علی امین گنڈا پور CM KPK ہوں گے تو ایک طوفان کھڑا ہو گیا۔ اب طوفان کھڑا کرنے والے کون تھے؟ اپوزیشن پارٹیاں تھیں، اس میں نون لیگ بھی تھی، اس میں پیپلز پارٹی بھی تھی، اس میں مولانا فضل الرحمان صاحب بھی تھے، لیکن عمران خان کا انتخاب تھا۔ اچھا، پھر ہوا کیا؟ پھر ان کا نوٹیفیکیشن رک گیا، کسی بھی وجہ سے رک گیا ہوگا، لیکن پھر کل ان کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ اگر آپ خود سوچئے کہ اگر اسٹیبلشمنٹ نہ چاہتی کہ علی امین گنڈا پور CM KPK مت نہ بنے تو ان کا نوٹیفیکیشن ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ دیکھیں ناظرین، جب اتنی بڑی باتیں ہو رہی ہیں پاکستان میں، یعنی جیتے ہوئے لوگوں کو جیت کو ہار میں بدلا جا رہا ہے،
فارم 45 کی کوئی اہمیت نہیں، نئے بیلٹ پیپر وہ پرنٹ ہو رہے ہیں، وہ پکڑے گئے ہیں لاکھوں کے حساب سے، اور پرائیویٹ پرنٹنگ پریس میں وہ پکڑے گئے ہیں۔ تو اس میں یہ جو علی امین گنڈا پور کی نامزدگی اور اس کے بعد قبولیت، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو اس وقت موجودہ صورتحال میں کسی سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ ہاں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان اس وقت جس معاشی صورتحال کا شکار ہے، جتنی معاشی گندی صورتحال کا شکار ہے، دیکھیں اس بات کو بھول جائیے، ماضی کو ہمیشہ بھول جایا کریں آپ۔ ماضی میں رہنے والے لوگ کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتے۔ ہمیشہ وہ شخص ترقی کرتا ہے جو آج کو دیکھتا ہے اور کل کو دیکھتا ہے۔ جو ہونا تھا وہ ہو گیا۔ اب ایسا کچھ نہیں ہوگا، میرے خیال میں، میرے انالیسس کے مطابق ایسا کچھ نہیں ہوگا جس سے عمران خان کی ذات کو کوئی نقصان پہنچے۔ ہاں، ان سے کچھ باتیں منوانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ منوانے کی بات کیا ہے کہ ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ اس الیکشن کو تسلیم کریں، تسلیم بھی نہ کریں، آپ حکومت کو چلنے دیں۔ یہ ان کی سب سے بڑی ڈیمانڈ ہے، اسٹیبلشمنٹ کی تمام قوتوں کی۔ یہ عمران خان سے سب سے بڑی ڈیمانڈ ہے کہ آپ جو ہو گیا سو ہو گیا، ماضی تھا اس کو بھول جائیے، آئیے ہم آگے کی طرف چلتے ہیں۔ تو یہ ان کی ڈیمانڈ ہے۔ سامنے سے ان کا جواب بھی یہی ہے، ان کا ٹھیک ہے جی، ہماری 170 سیٹیں ہیں، وہ ہمیں واپس کر دیں، دیکھیں گے اگر ہم حکومت بنا سکے تو بنائیں گے، ادروائز ہم ان لوگوں کے ساتھ جو ان کا بیانیہ ہے، ہم ان لوگوں کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے۔ تو اس لیے یہ بات ذہن نشین کر لیجئے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ یہ ٹھیک ہے کہ انہیں حکومت نہیں بنانے دی جا رہی، کیونکہ ان کی سیٹیں چھینی گئیں، انہیں ہرایا گیا، حکومت نہیں بننے دی گئی، لیکن کے پی کے میں ان کو ریلیکسیشن مل گئی ہے کہ کے پی کے کی حکومت علی امین گنڈا پور صاحب ہی چلائیں گے اور وہی چیف منسٹر صاحب ہوں گے۔ اور ناظرین، میں آپ کو ایک بڑی مزے کی بات بتاؤں، علی امین گنڈا پور بڑا دلچسپ آدمی ہے، اچھا آدمی ہے، نواب آدمی ہے، اور یہ جو قبائلی لوگ ہوتے ہیں یہ بڑے وزڈم والے لوگ ہوتے ہیں، یہ منطق کے مزاج بھی نہیں ہوتے۔ اس وقت پورے پاکستان میں خوف پھیلا ہوا ہے، ڈر پھیلا ہوا ہے کے پی کے میں کہ اگر گنڈا پور وزیر اعلیٰ بن گیا تو یہ بڑے ظلم کرے گا، زیادتی کرے گا۔ لیکن آج میری بات لکھ کے رکھ لیجئے کہ جس دن یہ سی ایم بنا، کے پی کے پاکستان میں سب سے زیادہ امن والا صوبہ ہوگا، کوئی سیاسی پرچہ نہیں ہوگا، کسی کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوگی، قانون پہ عمل درآمد ہوگا۔ ہاں، جو قانون کے شکنجے میں آئے گا وہ رگڑا جائے گا، وہ چاہے مولانا فضل الرحمان صاحب ہوں، چاہے وہ ہمارے جو اس کے پی ٹی آئی پارلیمنٹرین کے صدر ہوں، یا عوامی نیشنل پارٹی ہو، یا جو بھی شخص جو کرائم کرے گا، کسی چیز میں ملوث ہوگا، تو کمپرومائزنگ پرسن علی امین گنڈا پور بالکل نہیں ہے۔ باقی ہی از اے ویری آنیسٹ پرسن، بہت اچھا آدمی ہے، آپ ملیں گے، آپ کو خوشی ہوگی ان سے مل کے، اور آپ ان سے ملاقات کو بھول نہیں پائیں گے۔ بہت عرصہ ہوا میری ایک دفعہ ان سے ملاقات ہوئی، انہی کے گھر پہ ملاقات ہوئی، تو میں ابھی تک ان کا جتنے بھی مہمان تھے، یعنی سردار ہے، بڑا سردار ہے، جتنے بھی مہمان تھے ان کو وہ خود کھانا سرو کر رہا تھا، کسی کو سالن ڈال کے دے رہا ہے، کسی کو لسی کا گلاس دے رہا ہے، کسی کو کچھ کر رہا ہے۔ ناظرین، یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہی نہیں ہوتی۔ ہمارے تو یہاں پہ ایک ایم پی اے ہوتا ہے، اس کے ڈیرے پہ جائیں، اسے سلام کریں تو اس کی کوشش ہوتی ہے کہ 3 انگلیاں ہی ملائیں، لیکن یہ جو قبائلی لوگ ہوتے ہیں یہ معاف کرنے والے ہوتے ہیں۔ اس لیے عمران خان نے بھی اور علی امین گنڈا پور صاحب نے بھی عام معافی کا اعلان کیا ہے کہ اگر ہماری حکومت آتی ہے تو کسی شخص کے خلاف سیاسی طور پہ کوئی کارروائی نہیں کی جائے گی۔ اور آپ ویسے بھی عمران خان کا جو ماضی ہے وہ آپ دیکھ لیجئے، کوئی ایک شخص نون لیگ کا، آپ بڑے لیول کو چھوڑ دیجئے، پورے پاکستان میں کوئی ایک شخص نہیں کہہ سکتا کہ میرا تعلق نون لیگ سے تھا، پیپلز پارٹی سے تھا، عوامی نیشنل پارٹی سے تھا، جے جو آئی سے تھا، اور میرے ساتھ یہ زیادتی ہوئی۔ اب تو تحریک لبیک والے بھی کہنے لگے ہیں کہ جی ہمارے ساتھ عمران خان نے کوئی زیادتی نہیں کی، حالانکہ ان کے لوگ بھی شہید ہوئے تھے۔ عمران خان کے ساتھ کمپرومائز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور یہ حکومت کب تک بنے گی یہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ عمران خان کی حکومت کب آنے والی ہے، اور یہ سب کچھ ہوا کیسے، اسٹیبلشمنٹ کیوں عمران خان کے ساتھ اب ہاتھ ملانا چاہ رہی ہے۔ دیکھیے ناظرین، میں سوچا کرتا تھا جب یہ عمران خان کہتا تھا ایاک نعبد و ایاک نستعین سے تقریر شروع کرتا، اس کے بعد پھر وہ یہ جتنے بھی جب زمان پارک میں یہ سارا ہنگامہ مچا رہا تو وہ بڑا پر امید تھا
اس نے ہر چیز پہلے بتا دی تھی کہ یہ ہوگا، مجھے گرفتار کیا جائے گا، ہماری پارٹی کا نشان نہیں ہوگا، بغیر نشان کے لوگ لڑیں گے، کریک ڈاؤن ہوگا۔ جو کچھ وہ بتاتا رہا وہی کچھ ہوتا رہا۔ بالآخر پارٹی بکھر گئی، تتر بتر ہو گئی پارٹی، لوگ چھپنے لگے۔ لیکن ایک آدمی تھا، عمران خان، جو کہتا تھا میری قوم نکلے گی۔ دوستو میں بھی پر امید نہیں تھا، میں بھی یہ سوچتا تھا کہ نہیں، یہ میں، بلکہ آپ نے میرے بہت سارے کالم پڑھے ہوں گے، میں پاکستانی قوم کو قوم ہی نہیں کہتا تھا، میں کہتا تھا کہ یہ بھیڑوں کا ایک ہجوم ہے جو بس جدھر ہانک دو وہ چل پڑتا ہے۔ لیکن 8 فروری نے یہ ثابت کیا ہے کہ پاکستانی قوم کوئی ہجوم نہیں ہے، یہ ایک پوری قوم بن چکی ہے۔ آپ ذرا انقلاب فرانس پہ نظر ڈالیے اور انقلاب ایران پہ نظر ڈالیے۔ انقلاب فرانس کو چھوڑ دیجئے، وہ لمبی بات ہے۔ ایران میں تو کوئی سوچ ہی نہیں سکتا تھا کہ وہاں پہ بھی انقلاب آئے گا۔ وہ بڑے سیدھے سادے پڑھے لکھے لوگ، لکھنوی ٹائپ، مرنجان مرنج قسم کے لوگ تھے، کوئی لڑائی نہیں، کوئی جھگڑا نہیں، کوئی فساد نہیں۔ لیکن جب قدرت نے فیصلہ کیا، یہ فیصلے اللہ تعالیٰ کرتا ہے، یہ جو راز ہوتے ہیں نا دلوں میں، یہ جو وسوسے ہوتے ہیں، یہ جو دلوں میں آواز ڈالتا ہے وہ رب تعالیٰ ڈالتا ہے۔ تو کیا ہوا؟ ایت اللہ خمینی کو تو کوئی ملک قبول کرنے کے لیے تیار ہی نہیں تھا۔ جب انہیں ملک بدر کیا گیا UK سے، تو انہیں کوئی بھی لینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ ہاں، ایک اکبر بگٹی صاحب تھے ہمارے، جو بعد میں شہید ہو گئے، تو انہوں نے آفر کی تھی ایت اللہ صاحب کو کہ آپ میرے پاس آ جائیں، میرے صوبے میں آ جائیں، تو آپ یہاں پہ بیٹھیں، یہاں پہ آپ اپنا انقلاب لائیں۔ تو انہوں نے انکار کر دیا، انہوں نے کہا نہیں، ہم ہمسایہ ہیں، آپ پہ ہمیشہ اعتراض آتا رہے گا کہ جی پاکستان نے انقلاب ایران میں ایران کی مدد کی تھی۔ بڑے سمپل سے لوگ تھے، عام سے لوگ تھے، کوئی لڑائی جھگڑے والے نہیں تھے۔ لیکن جب وہ نکلے تو انہوں نے ایران کی تاریخ بدل دی۔ عمران خان صاحب بھی جب کہا کرتے تھے نا کہ میری قوم نکلے گی 8 فروری کو، تو میں بھی سوچتا تھا کہ نہیں، قوم نہیں نکلے گی، کیونکہ قوم اتنی ڈر چکی ہے، اتنے پرچے، اتنے عذاب، اتنی تکلیفیں قوم نے سہی ہیں۔ اور جتنا بیانیہ بنایا گیا ہے کہ عمران خان کرپٹ تھا، عمران خان نے توشہ خانے سے گڑیاں لیں، یہ کیا وہ کیا، پوری سیاسی پارٹیاں، پاکستان کی تمام سیاسی پارٹیاں جو آج تعریف کر رہی ہیں نا، عوامی نیشنل پارٹی، محمود اچکزئی، فلاں فلاں جتنے ہیں، جو سارے عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں، وہ سب آپ یوں کہہ لیں کہ ایک سائڈ پہ عمران خان تھا اور ایک سائڈ پہ ملک کی تمام سیاسی پارٹیاں وہ تھیں۔ سب کا یہی بیانیہ تھا کہ عمران خان ملک دشمن ہے، لیکن ایک عمران خان کہتا تھا کہ نہیں، میری قوم نکلے گی، میری قوم میں شعور آ چکا ہے۔ اور 8 فروری کو ناظرین ایسے ہی ہوا، قوم نکلی اور قوم نے ووٹ دیا۔ اگر کوئی فری اینڈ فیئر الیکشن ہوتا، پاکستان میں فری اینڈ فیئر الیکشن ہوتے ہی نہیں ہیں، کوئی بھی نہیں ہوا، 2018 میں بھی نہیں ہوا، پہلے بھی نہیں ہوتا تھا، IGI بنی، مطلب یہاں پہ لوگوں کو سلیکٹ کیا جاتا ہے۔ اگر فری اینڈ فیئر الیکشن ہوتا تو آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ پورے پاکستان میں ایک بار، ایک ٹرم کے لیے سب کچھ ختم ہو جاتا، تمام پارٹیوں کا صفایا ہو جاتا۔ لیکن بدقسمتی ہے پاکستان کی، کچھ لوگ ایسے ہیں جو نہیں چاہتے کہ پاکستان میں کوئی سٹیبل آئے حکومت، اور اس میں سب سے بڑا جو کردار ہے وہ مافیا کا ہے۔ مافیا کون ہے؟ ہمارے پراپرٹی ٹائکون آ گئے بزنس میں، ہمارے بڑے بڑے بزنس مین پولیٹکس میں آ گئے۔ یہ سیاست کا بیڑا ہی اس وقت غرق ہوا ہے جب سیاست میں بزنس مین آئے ہیں۔ آپ 80 سے پہلے چلے جائیے، یعنی بھٹو سے پہلے آپ چلے جائیے، اس وقت پاکستان پہ فیوڈلز کی حکومت تھی اور رشوت لینے کو گناہ سمجھا جاتا تھا۔ بڑے بڑے فیوڈلز تھے، بڑے بڑے لینڈ لارڈ ہوتے تھے، ان کے خلاف بھی تحریکیں چلتی رہیں کہ نہیں جی، ان کی حکومت نہیں ہونی چاہیے، پڑھے لکھے لوگ آئیں، بزنس مین طبقہ آئے۔ لیکن جب پاکستان میں بزنس مین طبقہ آیا بھٹو کے بعد، اس کے بعد پاکستان کا ڈاؤن فال شروع ہوا۔ اچھا ناظرین، بات ہو رہی تھی عمران خان صاحب۔ عمران خان صاحب پر امید تھے کہ میری قوم نکلے گی، اور پھر قوم نکلی۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، مجھے یقین نہیں تھا کہ اتنے لوگ نکلیں گے۔ تو 170 سیٹیں عمران خان کلیم کر رہے ہیں۔ انہوں نے تو پورا ایک ڈوزیر جاری کر دیا کہ ہماری 170 سے 180 سیٹیں ایسی ہیں جن کے ہمارے پاس فارم 45 موجود ہیں۔ چلیں، اب جو ان کو پیشکش کی جا رہی ہے عمران خان صاحب کو کہ آپ اس حکومت کو چلنے دیں،
تو وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے چلائیں حکومت آپ بنائیں، لیکن ڈر کس بات کا ہے؟ ڈر اس بات کا ہے کہ علی امین گنڈا پور اگر سی ایم بنتے ہیں KPK کے تو پاکستان میں کوئی بھی حکومت سٹیبل نہیں رہے گی. صدر کا حکومتیں تو چلتی رہیں گی، لیکن ہمارے جتنے آئینی عہدے ہیں، خاص طور پہ پریزیڈنسی جو ہے، وہ صدارت نہیں مل پائے گی کسی کو، اس کا الیکشن نہیں ہو پائے گا. اور یہ بھی ممکن ہے کہ سینٹ کا الیکشن بھی نہ ہونے پائے اگر عمران خان کو ریلیف نہ ملا. تو یہ جو الیکشن ہوں گے یہ عمران خان کی مرضی سے ہوں گے. عمران خان چاہے گا تو صدر بھی بنے گا اور چیئرمین سینٹ بھی بنے گا اور چیئرمین کا الیکشن بھی ہوگا، ادروائز ایسا ہو نہیں سکتا. اور صدر کا تو ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ عمران خان کے پاس PTI کی حکومت ہے. PTI اگر وہ اسمبلی ڈیزالو کرتے ہیں تو پھر الیکٹرل کالج جو ہے وہ ختم ہو جائے گا. اس لیے عمران خان صاحب کو یہی پیشکش کی جا رہی ہے کہ آپ مہربانی کریں، آپ ان حکومتوں کو چلنے دیں، باقی دیکھتے ہیں. اور ناظرین، میں پہلے آپ کو پچھلے ولاگ میں بتا چکا ہوں کہ یہ موجودہ حکومت اگر بن جاتی ہے تو یہ حکومت زیادہ سے زیادہ 12 سے 15 ماہ چلے گی، اور اس میں بہت سارے لوگوں کے خواب جو ہیں وہ ادھورے رہ گئے ہیں. اور خاص طور پہ ہمارے چیف جسٹس آف پاکستان وہ اکتوبر میں ریٹائر ہو رہے ہیں. پلان تو یہی تھا نا. عمران خان صاحب بھی کہتے ہیں، بلکہ ساری پارٹیاں کہتی ہیں کہ ہم نے یہ کہا تھا جب ہم لوگ ملا کرتے تھے، یہ کہا تھا کہ جسٹس بندیال کے بعد الیکشن ہوں گے. اب وہ چارج شیٹ کر رہے ہیں، جو بینیفیشری ہیں وہ چارج شیٹ کر رہے ہیں قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو. کیوں جسٹس بندیال کے ہوتے ہوئے الیکشن نہیں ہو سکتے؟ کیونکہ الیکشنز کو مینوپولیٹ کیا جانا تھا. اور جس طرح ہوا ہے آپ کے سامنے، ماضی پہ بات نہیں کرنی چاہیے. میں یہ کہتا ہوں کہ جو ہو گیا، PTI سے نشان چھن گیا، غلہ نہیں تھا، ووٹ تو مل گئے نا، 2/3 اکثریت تو مل گئی نا. اب یہ جو 12 یا 15 مہینے کی مہلت مانگ رہی ہے اسٹیبلشمنٹ یا موجودہ سیٹ اپ یا ریاست پاکستان مہلت مانگ رہی ہے 12 سے 15 مہینوں کی، ان 12-15 مہینوں میں بہت سارے فیصلے ہونے ہیں، اور خاص طور پہ پاکستان کی معاشی صورتحال پہ بڑے فیصلے ہونے ہیں. اب 12-15 مہینے کے بعد یا تو دوبارہ الیکشن ہوگا. اور ناظرین، یہ جو دوبارہ الیکشن ہے نا، اس الیکشن سے پہلے جتنا بھی PTI کو توڑا جا سکے گا، میرا خیال ہے اس کو توڑنے کی کوشش کی جائے گی اگر KPK میں حکومت نہ بننے دی گئی تو. لیکن اگر KPK میں حکومت بن جاتی ہے پھر ساری چیزیں سموتھ ہو جائیں گی. ہر چیز، یہ ٹائم پورا ہوگا، 12 مہینے کا ہو، 15 مہینوں کا ہو، پھر ایک متفقہ مرضی سے تمام لوگوں کے کنسنسس سے ایک الیکشن ہوگا. اور آنے والا الیکشن میں آج آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہوگا. اس دفعہ جن سے غلطیاں ہوئی ہیں وہ اپنی غلطیوں کا ازالہ کریں گے. دیکھیں، پاکستان کے ساتھ سارے لوگ مخلص ہیں، اور سب سے زیادہ جو مخلص ہے پاکستان کی، جو حفاظت کی ذمہ دار ہے، وہ آپ کی اسٹیبلشمنٹ ہے، یعنی فوج ہے. آپ بیوروکریسی کو بھول جائیے. ہاں، وہ ایک چھوٹا سا فیصلہ کرتے ہیں کوئی بھی، اس فیصلے کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے بیوروکریسی کے بعد آتا ہے، پھر اس میں صفحات ایڈ کر دیے جاتے ہیں. یعنی فیصلہ انہوں نے چھوٹا سا کیا، لیکن جب بات آئی ہماری حکومتوں کی، نگران حکومتوں کی، یا موجودہ حکومت جو بھی بنے گی آنے والی حکومت، پھر اس میں وہ ایک صفحہ، دوسرا صفحہ، تیسرا صفحہ، چوتھا، 5واں، 10واں وہ ایڈ کرتے چلے جاتے ہیں. نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ عوام کی نظر میں اسٹیبلشمنٹ بری ہو جاتی ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ پاکستان کو چلنے نہیں دیتی. ایسا بالکل نہیں ہے. میرا خیال ہے ہم سے زیادہ پاکستان کے ساتھ وہ لوگ مخلص ہیں جو راتوں کو بھی جاگتے ہیں، دن کو بھی جاگتے ہیں، جو سرحدوں پہ پہرا دیتے ہیں، جو ہمارے اندرونی سیکورٹی کے ذمہ دار ہیں. آپ کو کیا پتا پاکستان میں کتنی ایجنسیاں کام کر رہی ہیں؟ جب سے پاکستان اٹامک پاور بنا ہے اس وقت سے لے کے اب تک پوری دنیا سوائے مسلم ممالک کے، پوری دنیا یہ چاہتی ہے کہ کسی طرح پاکستان سے یہ صلاحیت چھین لی جائے. یہاں پہ بلیک واٹر بھی کام کرتی رہی ہے، یہاں پہ KGB بھی کام کرتی رہی ہے، یہ UK کی جو میرے خیال MI6 وہ بھی کام کر رہی ہے، اور امریکہ کی CIA وہ ڈائریکٹ انوالو ہے. آپ نے دیکھا کتنے ڈرون اٹیک ہوا کرتے تھے، کتنے بم دھماکے ہوا کرتے تھے. مطلب ہم تو یہ سمجھ لیں کہ ایک پنڈال ہے نا، ایک اکھاڑا ہے جہاں پہ سارے لوگ آ کے کشتی کرتے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کی کوئی دشمن نہیں ہوتی، کوئی اسٹیبلشمنٹ پاکستان کی کوئی دشمن نہیں ہے. وہ ہم سے زیادہ بہتر سوچتے ہیں، زیادہ بہتر جانتے ہیں. ہاں، جہاں تک عمران خان کے معاملے میں بات آتی ہے،
ہو سکتا ہے مس ہینڈل ہو گیا ہو، اسیس نہ کر سکے ہوں کہ آنے والا وقت کیا ہوگا۔ پلان تو یہی تھا نا کہ عمران خان ختم ہو جائے گا، عمران خان کو کچل دیں گے، تمام پارٹیوں کا پلان یہی تھا، اور انہوں نے بڑے وعدے بھی کیے تھے۔ نواز شریف صاحب خاص طور پہ جب آئے تو انہوں نے کہا مجھے بس آنے دیں آپ، عمران خان کا میں اصغر خان جیسا حال کر دوں گا۔ اصغر خان آپ کو پتا ہوگا ایک دفعہ تحریک استقلال بھی اسی طرح اٹھی تھی، لیکن کسی کو یہ پتہ نہیں تھا کہ ظلم جب بڑھتا ہے تو پھر مٹ جاتا ہے، اور پھر اللہ لوگوں کے دلوں میں لوگوں کے دل پھیر دیتا ہے۔ شاید ایسا ہی کوئی وقت تھا، ایسی ہی کوئی صدی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے دل پھیرے۔ اس بار کے لیے اور اگلی بار کے لیے بھی انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا۔ دعا کرتا ہوں آپ سب لوگ خیر و عافیت سے رہیں، پاکستان دن دگنی رات چگنی ترقی کرے۔ بہت شکریہ۔